میں نے 11 تاریخ کو کیا تھا، تقریباً 5 بجے کے قریب میں نے اس ریکارڈ کو بنایا۔ یہ گینیز بک میں جو ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ میں نے آپ سے بتایا 56 میلز ہے اس میں جو دکھا رہے اس میں سے، اور یہ تقریباً 89 کلومیٹر اشاریہ 3 بنتی ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے اس میں مینشن ہے، جو اس کو گینیز بک نے سرٹیفکیٹ دیے ہوا ہے، وہ ہے 1 کلومیٹر انہوں نے ڈرائیو کیا ہے ریورس پر 1 منٹ 15 سیکنڈ اشاریہ 18 میں۔ میں نے یہاں پہ جو گاڑی چلائی، یہ 1.5 کلومیٹر بنتی تھی، مگر میں نے اس سے پہلے وہاں پہ کچھ پبلک آ گیا تھا، میں نے گاڑی اسی سپیڈ میں واپس ٹرن کر دیا وہیں سے، کیونکہ یہ اسی سپیڈ میں گاڑی کنٹرول نہیں ہوتی ہے کہ آپ 140 کلومیٹر پر جا رہے، آپ بریک لگائیں اور اس کو کنٹرول کریں، اس کو ٹرن کرنی پڑتی ہے اسی سپیڈ میں۔ تو وہاں سے وہ اتفاق سے، حالانکہ وہاں اس سائڈ پہ ہم نے آدمی بٹھائے تھے، کھڑے کیے ہوئے تھے، پھر بھی وہاں سے موٹر سائیکل آ گئے، اس میں نظر آ رہے، میرا خود اپنے کیمرے اس میں لگائے تھے، مگر وہ اتنا کوالٹی کہ یہاں میرے کمپیوٹر میں تو آن نہیں ہو رہے تھے، کوئی مجھے سسٹم نہیں آتا تھا، تو اس کے اندر وہ پھر میں نے دوبارہ بھی اس کو ٹرائل کر کے، مگر وہ ریکارڈ میرا الحمدللہ 32 سیکنڈ کے اندر 140 کلومیٹر سپیڈ کے ساتھ میں نے 1.25 کلومیٹر ڈسٹنس کو تیز کیا۔ 1.5 کلومیٹر میرا تھا پروگرام، مگر آگے سے چونکہ وہاں پہ وہ یہ دمبے وغیرہ بھی آ گئے، معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں نے اپلیکیشنیں دے کر کے میں تھک گیا ہوں۔ میں نے ایک نہیں، سینکڑوں اپلیکیشنیں دیے، کب سے دے رہا ہوں، کسی نے میرا سرپرستی نہیں کی۔ صرف نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو میں 1986 میں غالباً ہوا تھا، جو ہے اس کی بات ہے، تو اس وقت جو ہے یہ گورنمنٹ سطح پر میرے کسی معذرت کے ساتھ بلوچستان حکومت نے میرے یہ ریکارڈ گینیز بک میں ہے، تو کیا سپورٹس کے جو آفیسر جان بالا ہے، منسٹر ہے، یا ان کو اتنا نہیں ہے کہ اس آدمی نے اتنا ریکارڈ بنایا گینیز بک میں ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں، گینیز بک تو صحیح ہے نا جس نے ایکسیپٹ کیا۔ کیا مجھے آج تک بلوچستان کی طرف سے یا پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی ایوارڈ ملا ہے؟ 1986 میں بھی میں نے جمپ کیا، 1987 میں بھی میں نے ہارس نام، اب چونکہ آپ نے بات کی میں کہنا چاہتا ہوں، ورنہ میں کبھی بھی میں نے کوئی بیکاری ہوں، میں سیدھا آپ کو بتا دوں، نہ میں نے کبھی کسی کو اپلیکیشن ہے کہ مجھے پلاٹ دے دو، پلاٹ انہوں نے خود اعلان کیا، دیا کوئی نہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کی وضاحت کی، میں نے مجبوری سے چھوڑا، میں نہیں کہ میں نہیں آتا ہوں، میں ہر روز آتا ہوں، میں ہر 2 مہینے بعد یہاں تو میرے سارے بھائی رہتے ہیں، میرے سارے فیملی یہیں رہتے ہیں، ہم 6 بھائی، 5 بھائی میرے یہی کوئٹہ کے اندر یہیں پر رہتے ہیں، میرے سارے فیملی یہاں رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اگر آپ ثبوت چاہتا ہے، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ پوچھ لینا ان سے، میں نے سب آدمی کا ایک آدمی کا نام میرے پاس ہے، ڈائریکٹر ڈی جی آپ کی جو بلوچستان کا ہے، ڈی جی سپورٹس بورڈ کے، اسی سے میں نے بات کی، اسے خود آپ پوچھتے، میں غلط کہتا ہوں تو پھر میں آپ کو پروف دیتا ہوں، مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کا، میں نے بولا میں کسی کا شکایت نہیں کر رہا ہوں، آپ نے چونکہ بات کی، یہ گلہ کر رہا ہوں، ایک آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، آپ کو کوئی اپنے دفتر میں گھسنے نہیں دے رہے، تو میں یہاں کیا کروں؟ میں یہاں پہ بیٹھا رہوں؟ پنجاب نے میرے سرپرستی کی، بے شک کوئی چیز اعلان ملا نہیں ملا تو اسے مجھے کوئی فرق نہیں، میں نے ریکارڈ بنایا، مگر یہ جو ابھی میں کر رہا ہوں، ابھی میں جو لیٹر، ابھی بھی میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی جو آفیسر، میں اس کے زبانی بات ہے، مجھے لیٹر انہوں نے نہیں لکھا کہ بھائی آپ کو یہ فلانا منسٹر نے یا فلانا سیکرٹری صاحب نے یا ہاں کسی کے اپروچ میں نے کسی کی طرف سے چیف سیکرٹری صاحب کو کیا تھا، اس نے بولا ہمارے تو علم یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں مجبوراً آ کر کے میں نے یہاں پر پھر یہ سارے سسٹم بنائے۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ جا کر کے گاڑی میں پیٹرول ڈالے چلو بھائی کوئٹہ روانہ ہو گیا، کام شروع ہو۔ جو ایسوسیشن کے لیے جو ہے اس کا اپلیکیشن دیا تھا، جو ہماری پاکستان سپورٹس بورڈ کے ہوتا ہے، جو اسلام آباد میں، وہی اس کے لیے جو اس نے بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دیا۔ میں نے بولا بھائی ہم یہ ایسوسیشن بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ ہمارے یہ رجسٹر کر کے دے دو تاکہ میں باقی اب آپ جاتے رہو۔ بھائی ایک آدمی کب تک جاتا رہے؟ پشین میں نے سب سے پہلے جب جمپ کیا تھا نا، اپنی شہر پشین میں کیا تھا،
ابھی جو بھائی نے کہا تھا کہ جو آپ کو جنرل ضیاء صاحب نے سپورٹ کیا، میں بالکل مانتا ہوں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے بالکل یہاں پہ میں نے سبی میں 1984 میں یہاں میلیم کے اندر میں نے جم کیا تھا. میں جب ان سے ملا انہوں نے مجھے خود وہاں پہ جو ان کے ساتھ سیکرٹری تھے انہوں نے میرا نمبر لیا اور انہوں نے مجھے جنرل ضیاء صاحب نے فون کیا اور مجھے کہا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی ہے میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. میں نے کال کیا، رات کو بھی کیا. اتفاق سے میں جب امریکہ میں تھا مجھے وہاں پہ شام کو میں نے کہا میرے بڑے شام وہ رات کی صبح 4 بجے تھے. میں نے جنرل ضیاء صاحب کو فون کیا، انہوں نے اسی وقت کال اٹینڈ کی. اس رات کو کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے بولا کچھ یہ مسائل ہیں. تو اس وقت جمشید مارکر صاحب تھے جو ہے وہ نیو یارک میں ایمبیسیڈر پاکستان تھا، انہوں نے اس کو اسی وقت اب وہ اسی وقت وہ پوری طور پر انہوں نے کال. کام ہی ہوتا ہے ہمیں کوئی بھائی بات میں نے آپ سے پہلے بات کی. مجھے تو جنرل ضیاء صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ جو چاہتا ہے مانگو. میں نے بولا اگر بنانا ہے میرے لیے اسٹیڈیم میں گراؤنڈ بنا کر کے دے. شیخ زاہد صاحب نے مجھے جو ہے گاڑی دی تھی، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ وہ کیا کسی کو نشان سے نہیں دیتا ہے. وہ یہاں آتے ہیں نشان سے نہیں بن گیا. میں نے آج تک کسی کو کمپلین کیا. انہوں نے مجھے بنا میں ٹریک بناؤں گا. شیخ زاہد نے ابوظہبی میں موٹر سپورٹ کا ٹریک بنایا. اب میں وہاں بیٹھا، مجھے تو نہیں پتا تھا انہوں نے کہ جو ٹریک بنایا. یہاں بھی اجڑی کیمپ کا ہو گیا اگر آپ کو یاد ہوگا، میں وہیں پر تھا. تو میں نے وہاں سے میں واپس آیا، میرا پروگرام پوسٹ پون ہو گیا. ایک وہ تھے تو وہ ٹریک بنا. اب انہوں نے جو ہاں وہاں تو یہ نہیں تھا وہ میرے لیے بنا. اب اتفاق سے ابھی ان کے بچوں کو تو نہیں پتہ ہے. میرے صرف یہاں پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، میں کس لیے یہ کر رہا ہوں. میں نے الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے، شاید پتہ چل گیا ہوگا کہ پرسوں میں نے ایک نیا عالمی ریکارڈ بنایا. پہلے بھی میرا ریکارڈ ہے جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 249 فٹ میں نے موٹر بائک کا جمپ 1987 میں یہ جمپ کیا تھا ہارس اینڈ کیٹل شو کے موقع پر. تو یہ میرا ریکارڈ گینیز بک کو میں نے خود، حالانکہ یہ کام تھا گورنمنٹ کا، اس ادارے کا جس نے میرا پروگرام ارینج کیا تھا کہ وہ گینیز بک والا کو اپروچ کرتے ہیں میرا اسی وقت. اب مجھے اس کا پروسیجر کتنا پتہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے ریکارڈ ہوگا. کرتے کرتے تو انہوں نے پھر مجھے اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا. پھر اس کے بعد میں نے 1995 میں دنیا میں پہلی بار، میں وہ مسلمان ہوں جو پوری دنیا میں نے موٹر کار ریورس جمپ انٹروڈیوس کرایا تھا. 1995 میں نے فیصل آباد میں تقریباً 6 کاریں ہم نے رکھی تھی. جگہ تو کافی تھا مگر اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو پا رہا تھا. تو پھر میں نے اس میں برننگ کار، یہ بھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے مگر میرا کسی نے بھی نہیں بھیجا. تو اس کے بعد میں نے اسی دن ریورس جمپ کے ساتھ میں نے برننگ کار جمپ کیا جو ایک عالمی اعزاز ہے. یہ چاہتا کہ گورنمنٹ اس کو بھی بھیجتے، یہ بھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جاتی مگر یہ بھی نہیں ہو سکا. اب یہ ریکارڈ پھر جو ہے اسی کا جدوجہد تھی کہ بھائی میں کسی سے شکوہ نہیں کروں کہ آپ کسی کا کوئی کہیں گے یا کوئی گلہ ہوتا ہے کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں. میں نے سب سے پہلے آپ سب کا علم میں ہوگا کہ 1986 میں یہاں نیشنل گیم ہو رہی تھے. ایوب اسٹیڈیم تو چھوٹا ہے، باہر سے میں گاڑی لے کر کے آیا تھا. میں نے اس وقت بھی جو ریکارڈ بنایا تھا وہ ایشیا کا سب سے بڑا ریکارڈ تھا، موٹر بائک جمپ کا بھی اور موٹر کار جمپ کا بھی. سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے یہاں پہ ابھی آپ سب کے لیے یہاں پہ نیشنل گیمز ہو رہے تھے. مجھے گلہ ہے، یہ گلہ سمجھے یا ایک ہمارے حکمران ہے، ہمارے انتظامیہ ہے اسپورٹس کی، ان کا یہ کام تھا کہ بھائی مجھے اپروچ کرتے، میں اپروچ کر رہا ہوں. ان کو میں نے بتایا کہ میرا پروگرام ارینج کرو. میں یہ ریورس اسپیڈ کا میں ریکارڈ بنا دوں. آلریڈی یہ ریکارڈ میرا ہو چکا ہے. بدقسمتی کے ساتھ پھر میرے ساتھ یہی جاتی ہو 2019 میں نے مینگورا میں اور شندور میں، مینگورا میں نے 112 کلومیٹر سپیڈ پر جو اسٹیڈیم کے اندر ٹچ کیا، اس کا بھی ویڈیو موجود ہے. پھر میں نے شندور میں 119 کلومیٹر سپیڈ کا ریکارڈ بنایا تھا. پھر انتظامیہ نے نہ کوئی مجھے سرٹیفکیٹ دیے. اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ کے کہ ہاں انہوں نے یہ سپیڈ، یہ میئرمنٹ کیا اتنا ڈسٹنس کے ساتھ اتنا، حالانکہ گاڑی میں میٹر ہوتا ہے. میں نے خود اپنے موبائل، پہلے میں نے کیمرہ مین بٹھائے تھے، انہوں نے کہا ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم نے بولا بسم اللہ بیٹھ، مگر وہ مشکل یہ ہے کہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بس، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کلٹی ہو جاتا ہے تو اس میں
یہ جو اسپیڈ ریکارڈ ہے اس کی کار کے اندر کوئی سیفٹی کٹ نہیں ہوتا. آپ سیفٹی کٹ ہم ہر گاڑی کے اندر سیفٹی کٹ لگاتے ہیں، مگر اس کے اندر سیفٹی کٹ جو ہے جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی سیفٹی کٹ نہیں. یہ ڈائریکٹ اسی کے مطابق جو ہے ہم نے اس کے مطابق اس ریکارڈ کو کیا. اور میں یہاں آیا کیوں یہ بھی میں آپ کو وضاحت کروں. مجھے نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہی، آپ سب کے علم میں ہے، لاہور میں 9 فروری سے 23 فروری تک. مجھے جو انتظامیہ تھے ہارس اینڈ کیٹل شو کے، جس کو PHA کہتے ہیں، انہوں نے اپروچ کیا تھا. 19 تاریخ کو مجھے کال آیا کہ آپ آ کر کے ہم سے میٹنگ کریں، ہم آپ کا پروگرام رکھنا چاہتا ہے اپنا اس ہارس اینڈ کیٹل شو میں. تو میں نے بولا ابھی میں نارمل پروگرام تو اب نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ 10-12 کاریں رکھ کے میں جم کروں، یہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں اگر کرنا چاہتا ہوں، گینیز بک کا 2 ورلڈ ریکارڈ ہے، میں اس کو جو گینیز بک میں اس وقت موجود ہے میں اس کو بریک کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ بھائی آپ اسٹیڈیم میں کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ جب آپ جہاں جاتے ہیں آپ کے پاس پبلک زیادہ آتے ہیں. ہم کہتے ہیں پبلک بھی آپ کا دیکھیں. تو اس 21 تاریخ کو میٹنگ ہوئی، اس 21 تاریخ کو ہی انہوں نے میرے نام ایک لیٹر جاری کیا کہ میں ریورس جمپ کا جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں مینشن، یہ 2014 سے ہے یہ ریکارڈ، یہ بھی ایک امریکن کا ریکارڈ ہے، تو آپ اس ریکارڈ کو بریک کریں اسٹیڈیم کے اندر. میں نے بولا میں کر لیتا ہوں انشاءاللہ. تو ساتھ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہمارے پاس گاڑی کے لیے بجٹ نہیں ہے. تو میں نے بولا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم آپ کو پلیٹ فارم کا خرچہ دے دیں گے، جو پلیٹ فارم آپ نے بنانی ہے. یہ میٹنگ میں تھے ہوئے. ہم نے بولا ٹھیک ہے، گاڑی میں خرید لوں گا. پھر ان کا ساتھ میٹنگ ہوئی، اس میں ڈائریکٹر جنرل PHA بھی اس سے ملاقات ہوئی. پھر ADG جو PHA ہے ان سے ملاقات، اور بھی افسران بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو فاسٹر سلور ڈرائیو ہے وہ جو گینیز بک کا ہے وہ آپ 22 فروری کو کریں. 15 فروری کا میرا پروگرام ریورس جمپ کا رکھا انہوں نے، اور 22 فروری کا یہ لیٹر دوبارہ بھی میں یہ 24 تاریخ کو یہ لیٹر بھی دوبارہ انہوں نے جاری کیا. میں نے اس کی ظاہر ہے جب انہوں نے 21 کو دیا پلیٹ فارم بنانے کے لیے، ایک دن کا کام تو نہیں. پھر انہوں نے پلیٹ فارم بھی ایسے بنا کہ ہارس اینڈ کیٹل شو وہاں پہ بڑا پبلک ہوتا ہے، وہاں پہ کافی فلوٹ چلتی ہے. پہلے تو ہم پرانے زمانے میں بھائی بنا لیتے تھے پلیٹ فارم، اس کی جیکوں پہ کھڑا ہوتا، پھر جو ہے اس کو جب بھی اس کو لگانے کے لیے بھی ٹائم مانگتا تھا، 15-20 منٹ، اتارنے کے لیے بھی 10-20 منٹ لگ جاتے تھے. وہ بھی ہم اس طریقے سے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صرف 10 منٹ دیں گے کہ آپ پلیٹ فارم کا آپ کا کھڑا ہو جائے. ہم نے بولا 10 منٹ، ہم 5 منٹ کے اندر پلیٹ فارم ہمارا کھڑا ہو جائے گا. تو ہم نے موونگ پلیٹ فارم کی آرڈر دے دیا. پلیٹ فارم بھی ہمارے بن گیا. پھر میں نے میسیج بھی کیا ADG صاحب، انہوں نے ہمیں اوکے بھی کرے. میں نے بولا انشاءاللہ 5-6 دن کے اندر مجھے گاڑی بھی میں نے پرچیز کر دی. تو میں نے بولا آپ جو ہے اس کا یہ کر دیں. تو انہوں نے ایک بات کی کہ بھائی آپ اگر جو ہے اس میں کوئی ریسل، میں نے بولا ریسل کرے گاڑی اور چاہیے. جب آپ جمپ کریں گے یہ گاڑی کا بالکل سسٹم، اس میں اتنا سسٹم مطلب کہ گاڑی انجن بھی پھٹ جاتی ہے، اس میں دوبارہ اس کا اتنا گنجائش اس میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کو مطلب اس کو کریں. تو پھر اس دوران یہ سب کچھ تیاری ہو گئے. اچانک مجھے کسی صاحب نے، جو ان کا ڈائریکٹر فائنانس تھا، اس نے ایک فون مجھے کیا رات کو. میں نے بولا لیٹر ان کی طرف سے جاری ہوئے تھے، حالانکہ میٹنگ میں تو میرے بڑے افسران کے ساتھ میٹنگ تھی. تو اس نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے کوئی منسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ آپ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. میں نے بولا سر میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا، اور یہ جو گینیز بک میں ریکارڈ ہے یہ 15 جون 2022 کا ریکارڈ ہے. میرا 2019 کا ریکارڈ ہے جو انتظامیہ نے نہیں بھیجا، میرے ساتھ زیادتی کی. تو اس نے کہا تھا کہ یہ میٹنگ کے دوران کچھ اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کہتے ہیں یہ گینیز بک کا نمائندے ہے، یہ ساری جو ہے اس میں ہم اس وجہ سے آپ کا یہ پروگرام ہے کہ ہمارے لیے کوئی مسائل نہیں کہ ہم نے کہ آپ یہ ریکارڈ بنائیں. میں نے بولا بہت اچھی بات. تو یہ سب کچھ طے ہو گیا. میں افسوس کے بعد میں پھر خود گیا وہاں دوبارہ، مجھ سے کوئی ملنے کے لیے وہاں کوئی، جب میں جاتا دفتر میں کوئی نہیں ہوتا، میسیج دیا کوئی جواب نہیں دے رہا. میں وہاں سے میں نے بولا اس کا یہ خیال ہے کہ مطلب میں جو کر رہا ہوں
جو ریکارڈ میں بنا یہ جان پہ کھیل کر کے کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسے نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو, اور اس میں 140 کلومیٹر میں نے ٹچ کیا. اللہ نہ کرے کہ اگر گاڑی کلٹی ہو جائے, اس میں سیفٹی کٹ نہیں ہوتا ہے, تو یہ پھر مطلب کافی ڈینجرس ہوتا ہے. دنیا کا گیم موٹر سپورٹس میں جو ہے یہ کوئی کرتب نہیں ہے. میں وضاحت آپ سے کروں, موٹر سپورٹس ہے. موٹر سپورٹس میں دنیا میں 2 گیم ایسے جس کا کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے, مقابلے نہیں ہوتا ہے. ایک کار جمپ کا, ایک موٹر سائیکل جمپ کا. باقی ریسنگ کا جتنا بھی ہوتا ہے, چاہے ہر کیٹیگری کا علیحدہ ہوتا ہے. آپ فارمولا 1 ہے یا دوسرا ہے مڈ ٹریک ہے یا آپ دوسرے ریسنگ, اس کی کمپٹیشن ہر وقت ہوتا ہے پوری دنیا میں. مگر ان کا جس کا ریکارڈ ہے, جب تک وہ ریکارڈ کوئی بریک نہ کرے دوبارہ کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے. تو یہاں یہ دکھ کی بات ہوتا ہے کہ آپ کسی کا ٹیلنٹ دیکھ, ہمارے ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے, میں آپ کو بتا دوں, اگر ان کا سرپرستی کرے, میری بات نہیں ہے, ان کو ان میں سے لوگ ویسے اپنی زندگی انرجی ضائع کر رہا ہے, وہ ضائع ہو رہا ہے. وہ ریکارڈ اپنے ملک کے لیے, ملک میں ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ آ سکتے ہیں, یہاں پہ ٹریک بن سکتے ہیں, سب کچھ, مگر کچھ بھی نہیں. اب میں نے اتنا بڑا ریکارڈ بنایا, یہ آپ سب, میں ویڈیو بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں کہ میرا کیا, مجھے کسی نے میرا پوچھا, چاہتا تھا کہ وہ پنجاب بلوچستان میں بھی جو ہے نا, یہاں پہ اسپورٹس بورڈ ہے, منسٹر بھی اسپورٹس کا ہے, ڈائریکٹر جنرل بھی اسپورٹس پر ہے, ہر ایک ہے. مجھے کسی نے بھی کچھ پوچھا تک بھی نہیں. اور بھائی میں نے ان کو یہ بھی اپروچ کیا, میں نے جب نیشنل کی, میں نے بولا یار میں خود خریدوں گا, میرا پروگرام تو ارینج کر دو. یہ تک نہیں کیا. اس کے بعد بھی میں, آپ یہ نہیں کہ میں جو لیٹر میں نے بھیجی وہ بھی میرے پاس ہیں, سب میں نے واٹس ایپ پہ, کچھ بھی نہیں ہوا. تو کیا اس ملک میں جب آپ ایک ادارہ بنا ہوا ہے, گورنمنٹ نے بنایا, اور اس کے پاس فنڈ ہے, اس کا سرپرستی نہیں ہوتی, تو آگے آدمی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے یہ جو ہے آپ سے, میں گورنمنٹ, میں نے اس لیے یہاں پہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے, گورنر بلوچستان ہے, اور سپورٹس کے ادارے, منسٹر ہے, ان کو چاہیے کہ بھئی صرف میرا نہیں, ہر سپورٹس مین کا سرپرستی کرے. کس میں ٹیلنٹ ہے اس کو موقع دے, تاکہ وہ ملک کا نام روشن کرے. میں کوئی پروگرام نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں پہ 10 کاریں کھڑی کر کے جمپ کر دیا. 10 کاریں کا ریکارڈ نہیں آتا ہے گینیز بک میں, نہ 20 کا آتا ہے. وہاں میئرمنٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے جہاں سے جمپ کیا, جہاں لینڈنگ ہوتا ہے, اسپیڈ ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے, ہر چیز کا ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ میں نے گینیز بک کا جو ابھی آپ کو اس کا ریفرنس دے, یہ سب اس وقت سٹل موجود ہے. 2025 میں نے خود گوگل پہ سرچ کیا. تو میں آپ کے توسط سے, دیکھو میڈیا کی توسط سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ہماری کم سے کم سرپرستی کرے. میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو نہیں کہ میں بلوچستان پشین کا رہنے والا ہوں کہ چلو رہنے دو, ایسا تو نہیں ہوتا ہے.